الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق العباد کا موضوع چل رہا ہے، جس میں آج حقوق الزوجین پر کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ حقوق الزوجین سے مراد میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریاں۔ ایک دوسرے پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، شریعت نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، شریعت کی ہر باتیں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے، اور شریعت سے دور کرنے والی، اللہ کو ناراض کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی بیان کر دی گئی ہیں، جن کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہو، حقوق العباد سے بھی ہو۔ مخلوقات کے بھی حقوق ہیں، نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں تک کی بھی۔ انسانوں کے باہمی تعلقات میں ازدواجی زندگی یعنی میاں بیوی کی زندگی حقیقت میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یوں تو اسلامی جتنی بھی تعلیمات ہیں سب اہم ہیں، لیکن حقوق العباد میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ اگر کسی کو زندگی کا سکون ملتا ہے، قلبی سکون حاصل کرتا ہے، خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو اسلامی ہدایات موجود ہیں۔ ایک زمانہ، ایک دور تھا، آپ پیچھے جائیے 1400 سال پہلے، خواتین کا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا الا ماشاء اللہ، لوڈیوں کی طرح رکھا کرتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ لیکن اسلام نے، شریعت نے ان کو حقوق دیا ہے۔ پھر یہ کہ خاص مقصد یہ ہے کہ فریقین کی زندگی، میاں بیوی کی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزرے، آرام و راحت کے ساتھ گزرے، اور آدمی آوارگی اور پراگندگی سے محفوظ رہ کر زندگی کے جو فرائض ہیں، نسل انسانی کا اللہ رب العالمین نے جو ذریعہ بنایا ہے، اس کا تسلسل باقی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق اور ان کے ذمہ داریوں کے بارے میں بہت سے ہدایات دی ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ فریقین کی زندگی زیادہ سے زیادہ خوشگوار گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے
اپنے شوہر کو اپنے لیے سب سے بالا تر سمجھے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ وفاداری کا ثبوت دے، فرما بردار رہے، اس کی خیر خواہ رہے، اس کی رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے خوشی میں سمجھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ ہوا جنتو کی و نارو کی او نارو کی، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر خوشگواری کے ساتھ زندگی بسر کرو گے، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، یقیناً اللہ کے یہاں اجر ملے گا، بہت بڑا اجر۔ قرآن نے بھی حکم دیا ہے کہ جہاں مردوں کے حقوق ہیں وہاں خواتین عورتوں کے بھی حقوق ہیں، بیویوں کے بھی حقوق ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ پھر یہ کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اللہ نے ایک نعمت کے طور پر تم کو عطا کیا ہے، اس کی قدر کرے۔ بیویوں کی عزت ہونی چاہیے، ان سے دلی محبت ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اس محبت کو اپنی نشانی قرار دی ہے، جہاں اور بہت ساری نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے جانوں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سارے انسان آدم سے پیدا ہوئے، ہمارے باپ ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا جنت میں، خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کس طرح بنایا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے، اکیلا پن تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کی خبر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ نے جوڑا پیدا کر دیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تم دونوں کے دل میں، میاں بیوی کے دل میں نکاح ہو جانے کے بعد محبت اور مودت اللہ نے پیدا کر دی۔ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو جانتی نہیں تھے، لیکن اب ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، جیسا کہ ہمیشہ سے ساتھ رہے ہوں۔
یہ محبت پیدا کرنے والا ڈالنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں اس تخلیق میں، اس محبت میں۔ تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی عظیم نعمت سمجھے، اس کی قدر کرے، اس سے محبت کرے، کچھ غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کر لے، معاف کر دے۔ معافی اور درگزر کا بڑا مقام ہے۔ بیویاں گھر میں لونڈیاں نوکرانی بن کر کے نہیں آتی، صبر سے کام لے، صبر و تحمل اور دانش مندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے؟ اپنی طاقت کے حد تک اس کی ضروریات کو اچھی طرح پورا کرے، جہاں تک اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہو۔ رہنے کے لیے گھر دے، کھانے پینے کا سامان پیدا کرے، حتی الوسع، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کپڑے پہنائے، اس کی راحت کا، آرام کا خیال رکھے، دل جوئی کی کوشش کرے۔ اور آگے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق تھا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ان تعلیمات کی صحیح قدر و قیمت سمجھنے کے لیے جائیے ذرا پہلے زمانے میں بیویوں کی حیثیت کیا تھی؟ ایک خرید کردہ جانور سے زیادہ نہیں تھی، ان کا کوئی حق سمجھا نہیں جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا ایک مقام دیا کہ وَلَهُنَّ درجہ، اور ان کا بھی ایک مقام ہے۔ جہاں شوہر کی اہمیت ہے وہاں بیوی کی بھی اہمیت ہے۔ یہ اس تمہید کے بعد چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں فریقین میں، میاں بیوی کی زندگی میں، جو حقیقت میں زندگی کا ایک اہم جز ہے، اور اس کے بغیر زندگی پوری نہیں ہوتی۔ بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد۔ لیکن اگر ماں باپ حکم دیں یا شوہر حکم دے یا کوئی بھی خلاف شرع، خلاف شریعت، اللہ کے رسول کے خلاف، تو وہ اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ اطاعت کرنی ہے اسلامی حدود کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر۔ یقیناً اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے شوہر کو، اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر شوہر حکم دے شرک کا، بدعت کا، تو بیوی پر فرض ہے کہ اس کا اچھی طریقے سے انکار کر دے کہ ہماری شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها واعظم الناس حقا علی الرجل امه. بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ حق عورت پر اس کے شوہر کا حق ہے. سب سے زیادہ حق شوہر کا بنتا ہے ایک بیوی کے لیے. وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ. اور لوگوں کے لیے لوگوں پر سب سے بڑا حق ہے اس کی ماں کا. ماں کا ادب احترام کیا جائے. ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا حق شوہر کے لیے ہے، اور ایک اولاد کے لیے فرمایا کہ سب سے بڑا حق اس کی ماں پر ہے. مختلف اوقات میں مختلف چیزیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائیں. یہاں صرف ماں کا نام لیا. بہت سی احادیث ایسی ملے گی جہاں والد کا نام آتا ہے لیکن والدہ کا بھی نام آتا ہے. شوہر کا کتنا بڑا حق ہے بیوی پر. اگر غیر اللہ کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی تو عورتوں کو شوہروں کے لیے سجدے کا حکم ہوتا. ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.